حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا فرعون کی زوجہ تھی. وہی باہر نکل کر سوسائٹی میں دیکھیں، جب تک سوسائٹی میں ان کا بڑا مقام تھا تو رنگ اور تھا. جب تک وہ فرعون کی بیوی تھی ملکہ کہلاتی، ایک ابرو کا اشارہ کرتی تھی تو 20 کنیزائیں خادمائیں ان کے سامنے کھڑی ہوتی، درجنوں نوکرانیاں ان کے آگے اپنی گردنیں جھکاتی تھی. جب تک جناب آسیہ ملکہ تھی ان کا رنگ ڈھنگ اور تھا، لیکن جب تک ان کا ذکر قرآن میں نہیں تھا، تب تک ان کے تذکرے آسمانوں میں نہیں تھے، جب تک ان کا انتظار ہوئے نہیں کر رہی تھی. لیکن وہی جناب آسیہ جب کلمہ پڑھ گئی، حضرت موسیٰ نے ایمان لیا، فرعون نے چھین لیا ان سے وہ عہدہ. لیکن جب کلمہ پڑھا تو فرعون نے ان کے گھر والوں کو بلا کے کہا کہ سمجھاؤ، اتنا بڑا عہدہ چھوڑ کے یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. گھر والوں نے آ کے سمجھایا تو وہ کہنے لگی مجھے تو سمجھ ہی آ جائے، وہ جو مقام کو یہ مقام کہہ رہا ہے وہ مقام نہیں، وہ تو دھوکہ ہے. جس کو یہ مرتبہ کہہ رہا ہے وہ تو ایک دھوکہ ہے، فریب ہے کہ مجھے ملکہ بنا دیا گیا. میں قیمتی چیز تھی چھپانے اور مجھے ملکہ بنا کے اس نے دنیا کو بدلا دیا، وہ دھوکہ ہے. گھر والوں نے سمجھایا پر جناب آسیہ نہیں مانی. پھر فرعون نے کہا تم نے ساری زندگی آسانیوں میں گزاری ہے، میں تیری آسانیاں چھین لوں گا. تو آپ فرمانے لگی جب میں نے کلمہ پڑھا تھا نا، میں نے یہ ساری باتیں پہلے سوچ لی تھی، تو چھین لے جو چھیننا ہے، سارا کچھ چھین گیا. پھر وہ ملکہ جو اشارہ کرتی تھی تو ہزاروں لاکھوں لوگ حکم ماننے کو تیار ہوتے تھے. پھر اسی ملکہ کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا، پھر اسی ملکہ کو تھپڑ مارے گئے، پھر اسی ملکہ کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے ہاتھوں میں موٹی موٹی کیل ٹھوک دیے گئے. پھر فرعون نے ان کے وجود پر تلوار کے زخم لگا کر مرچیں ڈالی. رات کا وقت تھا، بندی ہوئی ہے جناب آسیہ. حضرت موسیٰ قریب ملنے آئے، کہنے لگے بی بی تیرا اس وقت خیال کیا ہے؟ سوسائٹی میں مقام تو بڑا تھا اور آج تقویٰ پرہیزگاری کی منزل ہے، بظاہر تکلیف میں ہے، کیا محسوس کرتی ہے؟ جناب آسیہ کہنے لگی موسیٰ مجھ سے نہ پوچھیے، یہ بتلائیے میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ یہ بتائیے وہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اس کا میرے بارے میں کیا، میرے بارے میں ارادہ قدرت کیا ہے؟ جناب موسیٰ کہنے لگے رب کریم نے تیرے لیے جنت میں مکان بنا دیا ہے، جنت میں تیرے لیے محل تعمیر ہو گیا، تیرا عالی شان مرتبہ جنت میں بن گیا. ایک مقام سوسائٹی میں ہے، لیکن حضرت عائشہ نے سوسائٹی والا مقام قبول نہیں کیا، سوسائٹی والا مقام نہیں قبول کیا، وہ والا مقام قبول کیا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہے اور اللہ کے کلیم کی بارگاہ میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے لگا تو محبوب نے فرمایا خدیجہ تو جنت میں جائے تو میری بیوی کو میرا سلام کہہ دے. حضور آپ کی بیوی کون سی؟ فرمایا جنت میں اللہ کریم میرا نکاح جناب آسیہ کے ساتھ کرے گا. اللہ انہیں سوسائٹی میں جو مقام تھا وہ تو عام تھا نا، رب انہیں مقام دے گا. کون سا؟ کہ اللہ انہیں اپنے محبوب کی زوجہ بنا کے پوری امت مسلمہ کی ماں بنا دے. کل ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے اس کا نام فارم ہاؤس رکھا، میرا فارم ہاؤس، اور پرانے زمانے میں لوگ ڈیرا کہتے تھے، تو اس نے بھی اس طرح کا فارم ہاؤس بنایا ہوا تھا. وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیرتے ہوئے تابوت کے اندر صندوق کے اندر جا رہے ہیں. فرعون اور ان کی بیوی حضرت آسیہ بے اولاد تھی، بڑی تڑپ تھی بیٹے کی، وہ بھی وہاں کھڑی تھی. صندوق تیرتا ہوا آیا تو فرعون نے کہا کہ جاؤ پکڑ کے لاؤ دیکھو کیا ہے. جب وہ لے کے آئے نا تو آپ کی ہمشیرہ جو نگرانی کر رہی تھی پریشان ہو گئی کہ یہ تو اس کے ہاتھ لگ گئے، یہ تو اب مار ڈالے گا. لیکن جب خوبصورت اور چمکتا ہوا بچہ دیکھا تو بی بی آسیہ کہنے لگی یہ بنی اسرائیل کا ہے ہی نہیں، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے بہتا ہوا یہاں آ گیا، تو ایسے ہی چھوڑ، یہ پتہ نہیں کہاں سے ہے، رکھ نہ لیں، رکھ نہ لیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کہنے لگا نہیں انہی کے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اسی کے ہیں. تو آسیہ کہنے لگی تیرے تو سر پہ نہ بس بھوت ہی سوار ہو، ہر وقت وہی لوگ تجھے یاد رہتے، یہ پتہ نہیں کہاں سے بہ کے آئے. اب رکھ لیا، مان گیا فرعون. آپ فرعون کے گھر میں جو اس لیے بچے مروا رہا تھا کہ میری سلطنت حضرت موسیٰ پیدا نہ ہو جائے، تو اسی کے گھر میں پرورش پالی جائے، اسی کے گھر میں. اب عورتیں منگائی گئی دودھ پلانے کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بیوی کا دودھ نہیں پیتے، تو آپ کی ہمشیرہ نہ وہیں دائیں بائیں گھومتی رہتی. تو کہنے لگی جناب آسیہ سے کہ میں ایک بیوی کو جانتی ہوں بڑی صاف ستھری ہے، مجھے امید ہے یہ بچہ اس کا دودھ پیے گا. تو فرعون کہنے لگا دوڑ کے لا. تو اپنی والدہ کو لے کے آئی تو حضرت موسیٰ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا. فرعون کو پھر تھوڑا شک ہوا،
ایک روایت یوں بھی لکھی ہے بعض لوگوں نے کہ فرعون ایک دن اٹھایا ہوا تھا حضرت موسیٰ کی ابھی تھوڑی سی عمر تھی تو آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کے تو ایک گھوسا دے مارا. جلالی تو شروع سے ہے نا. تو کہنے لگا آسیہ تو مان نہ مان یہ بچہ وہی ہے. تو حضرت بی بی آسیہ کہنے لگی کہ تجھے غلط فہمی ہے یہ وہ نہیں ہے. اس نے کہا دیکھو نا یہ تو اٹھاتی ہے تو پیار کرتا ہے اور میرے جب قریب آتا ہے تو اس کے لب و لہجے میں تلخی محسوس کرتا ہوں. اس نے کہا بچوں کو کیا پتا. خیر ایک طرف اس نے کھانے پینے کی چیزیں رکھ دی ایک طرف انگارے رکھ دیے. وہ بھی حضرت آسیہ کہتی ہے کہ تمہیں سمجھ آئے بچے بچے ہوتے. حضرت موسیٰ بچے تو تھے پر تھے تو اللہ کے نبی اللہ کے نبی تھے. جب اس نے کہا نا یہ بچے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بجائے انگاروں کی طرف جانے کے نبی تھے وہ سیدھے کھانے پینے والی چیزوں کی طرف بڑھنے لگے. پھر ان کہنے لگا آپ بتا. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا. انہوں نے کہا ادھر نہیں جانا آپ ادھر جائیے. تو آپ آگ کی طرف گئے اور ایک کوئلہ اٹھا کے زبان پہ رکھ دیا. تو آسی کہنے لگی سمجھ آئی بچے کو کیا پتا کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا. اگر وہ اتنا ہی خیال ہوتا وہی بچہ ہوتا تو آگ. اور بعد مفسرین نے لکھا ہے یہ جو حضرت موسیٰ دعا مانگتے تھے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, یہ وہ آگ کا انگارہ جب کوئلہ منہ میں رکھا تھا نا تو اس کی وجہ سے زبان میں کچھ لکنت آ گئی. تو آپ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری زبان کی وہ بند گرا کھول تاکہ میں کھل کے فرعون کے سامنے بات کر سکوں. وہی حضرت موسیٰ پلنے لگے, وہیں پلے وہیں جوان ہوئے, وہیں اللہ نے ساری دولتیں دی. بہن بھی ملی ماں بھی ملی اور سارے عزیزوں کا پیار بھی ملا. اسی گھر کے اندر اللہ نے پرورش کر کے فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات عطا کی. موسیٰ بھی فرعون کے گھر میں پلنے لگے اور جب جوان ہو گئے تو فرعون کے ہاں جو ظلم ہوتا تھا حضرت موسیٰ اس پر بول پڑتے جلال فرماتے. تو فرعون پھر ناراض رہنے لگا یہاں تک کہ اس نے آپ کو نکال دیا. آپ تشریف لے گئے وہاں سے. تو حضرت موسیٰ ایک دن شام کے وقت دوبارہ آئے بستی میں. لوگ سوئے ہوئے تھے تو دو آدمی ایک بنی اسرائیل میں سے اور ایک فرعون کی اپنی قوم میں سے وہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے. لیکن وہ جو حضرت موسیٰ کی بنی اسرائیل کی قوم کا شخص تھا اس پر وہ قبطی وہ جو فرعون کے قریبی لوگوں میں سے تھا وہ ظلم کر رہا تھا اور گود اٹھانے کی بات کر رہا تھا. اب اس نے حضرت موسیٰ کو پکارا کہ وہ دیکھ کے میرے ساتھ کس طرح کی بات کر رہا ہے. تو حضرت موسیٰ کا ارادہ بھی نہیں تھا. آپ نے بس اس کو سمجھایا بس کچھ لوگوں کو سمجھ. تو حضرت موسیٰ نے پھر ایک مکہ مارا, ایک گھوسا مارا, صرف ایک ہی. یہ کئی تگڑے اور دلیر اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ گھوسا ایک بھی برداشت نہیں کرتا. وہ ایک مارا آدمی دھڑام سے زمین پہ گرا اور ماری گیا. حضرت موسیٰ کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ مر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات پر اپنے رب سے استغفار بھی فرمائی. قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے معافی چاہی کہ اللہ میرا ارادہ نہیں تھا. بہرحال اگلے دن نا حضرت موسیٰ دوبارہ آئے. وہ سنا کرتے تھے نا کہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے. تو کم از کم دشمنی تو عقل مندی سے کرتا ہے نا, لیکن جو بے وقوف دوست ہو بے وقوف. حضرت موسیٰ دوبارہ آئے تو وہ بنی اسرائیل کی اگلے دن کسی اور سے جھگڑا کر رہا ہے. پھر اس نے مدد کے لیے پکارا تو حضرت موسیٰ کہنے لگے مجھے لگتا یہ ہے کہ میری عادت ہے خود بڑا جھگڑالو ہے, تو نے روز نیا جھگڑا شروع کیا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ جب اس کی طرف بڑے نہ ڈانٹنے کے لیے اس نے شور کرنا شروع کر دیا. کہنے لگتا ہے جس طرح آپ نے اسے کل قتل کیا تھا مجھے بھی قتل ہی کریں گے. یہ انسانوں کا مزاج ہے کہ آپ جب تک کسی کے طبیعت کے مطابق چلیں گے اور راضی رہتی اور ذرا آپ اس کی طبیعت سے ہٹ سے تو وہ شور کرتا ہے. اس نے کہا جی آپ مجھے بھی لگتا ہے ماریں گے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں جب اس نے شور کیا تو بات پھر فرعون کے دربار تک گئی. وہ تو پہلے ہی بہانہ تلاش کر رہا. اس نے کہا ڈھونڈو پکڑو اور معاذ اللہ شہید کریں گے. کسی نے آپ کے خبر دی کہ آپ جہاں سے ہجرت کر گئے اس لیے کہ آپ کے لیے یہاں حالات درست. اور بھائی یہ چھوڑ دیا کریں بات کہ فلاں آدمی کے حق میں فلاں جگہ حالات کیسے خراب ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام مکہ چھوڑ کے کیوں آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کیوں فرمائی. یہ ایک ایسی عجیب بحث ہے جس کو لوگ بلا وجہ چھوڑ دیتے, بلا وجہ چھیڑ دیتے ہیں. اور بالخصوص کہ خاتون نے ایک دفعہ مجھے پیغام دیا تو میں
بڑی اس کی بات سن کے مجھے عجیب لگا. وہ کہنے لگی کہ دوسری جگہ میری شادی ہوئی ہے, مجھے طلاق ہو گئی. تو مجھے ایک تانا روز سننے کو ملتا ہے, تو اتنی اچھی ہوتی تو وہاں نہ رہ لیتی. تو بھئی یہ کوئی تانے والی بات ہے؟ کوئی ضروری ہے کہ بیوی غلط ہوتی ہے تو طلاق ہوتی ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی 2 صاحبزادیوں کو ابو لہب کے 2 بیٹوں نے طلاق بھیج دی. کس کی غلطی تھی؟ تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں یہاں کیوں طلاق؟ تو اتنی جلدی بات تھوڑی کر دیں گے آپ, تھوڑی احتیاط فرمائیں بول. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور آپ مدین کی طرف چلے گئے. مدین وہ علاقہ تھا جہاں فرعون کی حکومت کوئی نہیں تھی. حضرت موسیٰ جیسے ہی وہاں پہنچے تو ان کے اندر ایک جذبہ تھا, ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے. جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا لوگ اپنے اپنے جانوروں کو گھاٹ پہ پانی پلا رہے ہیں اور 2 خواتین ہیں وہ بالکل پیچھے کھڑی ہیں. تو حضرت موسیٰ کلیم آگے بڑھ کے کہنے لگے تم کیوں نہیں پانی پلاتی؟ تو وہ کہنے لگی ہمارا بھائی کوئی نہیں, باپ ہمارا بوڑھا ہے. اللہ اکبر. مجبوری یہ ہے, ہم ہیں بھی پردہ دار گھرانے کی, مجبوری ہماری یہ ہے کہ جب تک یہ سارے لوگ پانی پلا نہیں لیں گے اتنی دیر تک ہماری باری نہیں آئے گی. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرمانے لگے اچھا یہ بات ہے تو جانور مجھے دو. وہ ہو یہ رہا تھا کہ چونکہ مرد پانی پلا رہے تھے اور جتنے بھی مرد آتے جاتے تھے وہ گھستے جاتے تھے اور عورتیں بیچاری کھڑی تھیں. حضرت موسیٰ جھٹ سے آگے بڑھے, پیچھے ہٹے. ان 2 خواتین پاک باز عورتوں کے جانوروں کو پانی پلائے اور پھر آپ دوبارہ وہیں بیٹھ گئے. وہ بیویاں جلدی جلدی گھر گئیں, جا کے اپنے والد سے کہنے لگی ابا جی کمال ہو گیا, اس بستی میں ایک ایسا آدمی ملا ہے جو عورتوں کی طرف دیکھتا ہے تو نیکی کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے, جو مجبور اور بے کس کے لیے اچھے جذبات رکھتا ہے. فرمایا جلدی لاؤ. کچھ مفسرین اور طرف بھی گئے ہیں لیکن جمہور نے لکھا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام, حضرت شعیب نے گھر بلایا, اپنی ایک بیٹی کو بھیجا, فرمایا بیٹے بلا کے لاؤ. وہ جب گھر آئے تو آپ فرمانے لگے آپ میرے ساتھ اجرت طے کر لیں, 8 سال یا 10 سال آپ میری بکریوں کو چرائیں, میرے گھر میں رہیں. اور پھر فوراً ہی فرمانے لگے اگر آپ ہمارے گھر میں رہیں گے دیکھ بھال کریں گے تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کروں. تو 8 سے 10 سال حضرت موسیٰ نے وہاں قیام فرمایا. اور پھر جب آپ کا نکاح ہو گیا تو آپ اپنی بیوی کو لے کے مصر کی جانب جا رہے تھے. تو رستے میں نا ٹھنڈ زیادہ ہو گئی تو اپنی زوجہ سے کہنے لگے وہاں آگ جل رہی ہے, میں تیرے لیے آگ لے کے آتا ہوں تاکہ تو تاپ سکے, گرمی حاصل کر سکے. وہاں گئے تو درخت سے آواز آئی موسیٰ میں تیرا رب ہوں. درخت سے آواز آئی موسیٰ میں تیرا رب ہوں. اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ وہاں وہی آنی شروع ہوئی. وہاں وہیں اللہ تعالیٰ نے وہ عصا عطا فرمایا جو پھر بعد میں اژدہا بنتا. رب کریم نے وہیں حضرت موسیٰ کلیم کو وہیں ید بیضا عطا فرمایا. اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالتے تھے تو چاند اور سورج کی طرح روشنی دیا کرتا. ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ مولا کے دینے کے انداز بڑے انوکھے ہیں. بھائی یوسف کو کنویں میں پھینکتے ہیں تو اللہ مصر کا حکمران بنا دے. تو پھر حضرت موسیٰ وہاں سے واپس آئے اور آ کر کے آپ نے دوبارہ وہ سارا نظام زندگی شروع فرمایا. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت حق دی اور کہا کہ میں تمہارے پاس واضح نشانیاں لایا ہوں, بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. فرعون نے معجزات پیش کرنے کے لیے کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ ڈالا, اپنا عصا, اپنی چھڑی, اپنا ڈنڈا زمین پہ ڈالا تو وہ ایک واضح اژدہا بن گیا. پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا, ہاتھ کے اندر نور پیدا ہو گیا. ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں. فرعون کے سرداروں نے حق کو قبول کرنے کی بجائے اسے جادو قرار دے دیا اور کہا کہ یہ تمہیں اپنے ملک سے نکالنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا اس معاملے کو ذرا ڈھیل دو اور جادوگروں کو جمع کرو. جادوگر آئے, انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جادو تو دکھائیں گے معاذ اللہ, لیکن اگر ہم غالب آ گئے تو پھر ہمارا انعام کیا ہوگا؟ سودا پہلے طے کریں, کیا انعام ملے گا؟ اس نے کہا کہ اگر تم غالب آ گئے تو میں تمہیں اپنا قریبی بنا لوں. بادشاہوں کا قریبی ہونا بھی تو بڑی بات ہے نا, لوگ بڑے پاپڑ بیلتے ہیں قریبی ہونے کے لیے.
اور یہ جو قریبی ہوتے ہیں نا، بالخصوص جو بادشاہوں کی قریبی ہوتے ہیں، بادشاہوں کی تباہی کا سبب بھی یہی لوگ ہی بنتے ہیں. یہ ان کو روز خبر دیتے ہیں کہ سب اچھا ہے، سب اچھا ہے. اور دنیا کے زیادہ تر حکمران انہی لوگوں کی وجہ سے تباہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا خود عوام سے رابطہ نہیں رہتا. اگر وہ خود عوام کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کریں تو شاید انہیں اچھی اور صاف ستھری چیزیں سمجھنے کو مل جائیں. خیر، جادوگروں نے جب کہا ہمیں کیا دو گے، اس نے کہا تمہیں قریبی بنا لوں گا. جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پہل کرو. جب جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پہ ڈالی تو لوگوں کی نگاہوں کو سحر زدہ کر دیا، جادو کر دیا اور انہیں ڈروا دیا. انہوں نے کہا یہ تو بڑا جادو لے آئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بھی اپنا عصا زمین پہ ڈالیں. ان کی رسیاں سانپ بن گئی تھی نا، دراصل وہ سانپ بنی نہیں تھی، لوگوں کی آنکھوں پر جادو ہو گیا تھا، انہیں سانپ نظر آ رہا. فرمایا آپ بھی اپنا عصا زمین پہ ڈالیں. وہ عصا سانپ بنا اور جادوگروں کی ساری چیزوں کو نگل ہی گئی. ان کی بہت ساری رسیاں سانپ بنی تھی، ان کا ایک ہی عصا سانپ بنا اور سب کو نگل گیا. اس طرح کے معجزے کی حقانیت اور جادوگروں کا بطلان ثابت ہوا اور فرعونی رسوا ہو گئے. جادوگر سجدے میں گر گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے. فرعون نے انہیں دھمکی دی کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سم سے کاٹ دوں گا. یعنی الٹا ہاتھ کاٹ دوں گا، سیدھا پیر کاٹ دوں گا. میری بغیر اجازت ایمان لے آئے اور تمہیں سولی پہ بھی چڑھا دوں گا. انہوں نے کہا کہ ایمان لانے کی پاداش میں تم ہمیں سزا دینا چاہتے ہو. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے صبر اور استقامت کی دعا کی. اس کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کی اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم دے دیا. موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ نیک انجام اہل تقویٰ کے لیے. یہاں ایک لطیف بات ہمارے صوفیاء نے بھی لکھی ہے. صوفیاء کہتے ہیں کہ فرعون نے کلمہ نہیں پڑھا اور جادوگر کلمہ پڑھ گئے. وہ کس طرح کلمہ پڑھ گئے؟ تو کہنے لگے دراصل انہوں نے آتے ہی حضرت موسیٰ کا ادب بڑا کیا تھا. جادوگر حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آ کے ان سے کہتے ہیں کہ رسیاں آپ پہلے ڈالیں گے کہ ہم ڈالیں؟ آپ عصا پہلے رکھیں گے کہ ہم رکھیں؟ تو اتنا سا ادب کیا تو رب کریم نے فرمایا جو نبی کا ادب کرے وہ بے ایمان نہیں رہ سکتا. جو نبی کا ادب کرے وہ بے ایمان نہیں رہ سکتا، اور جو نبی کی بے ادبی کرے وہ ایماندار نہیں رہ سکتا. ختم ہو گئی بات. یہاں ہمارے صوفیاء نے یہ بات لکھی ہے کہ چونکہ انہوں نے آتے ہی کہا تھا کہ آپ پہلے ڈالیں گے کہ ہم پہلے ڈالیں. تو حضرت موسیٰ سے انہوں نے پوچھ لیا، نبی کے پوچھے بغیر پہل نہیں کی تو اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا کر دی. تعالیٰ نے فرعونیوں پر قحط سالی کا عذاب نازل کیا. فرعونیوں کا طریقہ یہ تھا کہ اچھائی کو اپنا کمال گردانتے تھے، کہتے تھے یہ ہماری طرف سے، اور برائی کو معاذ اللہ بدشگونی کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے. کہتے تھے معاذ اللہ آپ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ہوتے نا نہیں کہتے جب سے میں وہاں گیا ہوں تب سے. ہمارے بزرگ ایک لطیفہ بھی سنایا کرتے تھے کہ کسی زمیندار نے نماز پڑھنی شروع کی تھی تو اس کے جانور مرنے شروع ہو گئے. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ شاید یہ کسی بزرگ کے سبب سے ایسا ہے، حالانکہ یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اس کی حکمتیں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کیا نازل کیا. آیت نمبر 130 اور 143 کبھی آپ سورہ اعراف کی پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کا، چوہوں کا، مینڈکوں کا اور خون کا عذاب نازل کیا. یہ کس قسم کا عذاب ہے؟ چوہے پڑ گئے، ٹڈیاں آ گئی، یہ اللہ نے عذاب نازل کیا. جب وہ عذاب میں مبتلا ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم سے یہ عذاب ٹل جائے. اگر ایسا ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو بھی عذاب کر دیں گے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں جب عذاب ٹل جانے کے بعد فرعونی پھر اپنے وعدے سے پھر گئے. بنو قریظہ والوں نے بھی کئی دفعہ حضور سے وعدے کیے پر اپنے وعدوں پر قائم ہیں. ایک بات آپ سے یہاں روک کے عرض کر دوں، ہم بھی کئی دفعہ کہتے ہیں ذرا بریک کبھی گاڑی کی نہیں نہ لگتی تو ہم ارادہ کرتے ہیں کہ آج سے ہی نماز شروع کر دیں. ذرا طبیعت زیادہ لیل ہوتی ہے تو ارادہ کرتے ہیں نا کہ بھائی آج کے بعد ہم نے نیک، پھر کیا ہوتا ہے شفا ہو گئی تو چھٹی ہو گئی. یہ طریقہ درست نہیں ہے. یہ تو کفار کا طریقہ بیان کیا نا قرآن پاک میں. فرمایا جب
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات دے دی تو اپنے وعدے سے مکر گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کر کے ایسی قوم کے پاس پہنچا دیا جو بتوں کی پرستش کرتی تھی، وہ تو بچ گئے لیکن فرعونی سارے دریا کے اندر غرق ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے یہ خدا بنا دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بت پرستی کرنے والے جاہل ہیں۔ یہ بت پرست قوم کے پاس جب گئے نا بنی اسرائیل والے، بت پوچھتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے ہمارے لیے بھی سامنے بنا کے رکھ دو۔ فرمایا یہ تو جاہل ہے، تم انہیں دیکھ کے اصل قبول کر رہے ہو اور اپنی جاہلیت کے باعث یہ ہلاک ہونے والے بھی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین فرمایا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ اللہ نے فرمایا وہاں آ جائے، میں آپ کو تورات عطا کرتا ہوں۔ 40 دن کا یہ عرصہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ جا کے وہ سارا واقعہ بھی انہی آیات میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے عرض کیا تھا کہ رب یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بھی یہاں اللہ نے ذکر فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی جب کوہ طور پہ ڈالی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گئے۔ اس کا ذکر بھی اللہ نے نہیں آیات میں فرمایا۔ آیت نمبر 144 سے 155 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت عطا کرنے، کلیم اللہ کا منصب عطا کرنے، تورات عطا کرنے کا ذکر ہے۔ آگے چل کے بتایا کہ جو متکبر لوگ ہیں نا وہ آیات الہیہ سے منہ پھیرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات اور قیامت کو جھٹلاتے ہیں ان کے اعمال باطل ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر قیام کے عرصے میں بنی اسرائیل کے زیورات سے بچڑا بنا کر اسے معبود بنانے کا ذکر ہے۔ ان میں ایک جادوگر تھا سامری، سنا ہے سلالہ میں اس کی قبر ہے۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ چلے گئے تو اس نے پیچھے سے نا سونے کا ایک بچڑا بنا لیا، اس میں سونے کی تاریں اس کے منہ میں لگائیں، ہوا چلتی تھی تو بجتی تھی۔ اتنے کمزور عقیدے کی یہ قوم تھی کہ انہوں نے فٹافٹ ماننا شروع کر دیا، فٹافٹ ماننا، کہنے لگے یہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو قوم پر غصے اور افسوس کا اظہار فرمایا اور کہا میرے پیچھے تم نے ایسا برا کام کیا۔ انہوں نے تورات کی تختیاں بھی زمین پہ ڈالی اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کے اس سے جواب طلبی کی۔ انہوں نے کہا اے میرے ماں جائے، بڑے خوبصورت لفظ ہے قرآن پاک، اے میرے ماں جائے، اے میرے بھائی، قوم نے مجھے بے بس کر دیا اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل بھی کر دیتے۔ اب آپ مجھ پر سختی کر کے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں، کبھی بھی دشمنوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دینا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 151 میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور کلماتی استغفار کا ذکر ہے۔ آگے چل کے بتایا کہ غصہ چھٹا ہونے پر موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کو اٹھایا جن کی تحریر میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کی بشارت ہے۔ آیت نمبر 156 سے لے کر 158 تک میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے جس میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کامل نعمت میں ان لوگوں کو عطا کروں گا جو ایمان کے ساتھ تقویٰ بھی اختیار کریں گے۔ یہ انہیں جوڑتے گھبرائے ہوئے لوگوں کو، پریشان لوگوں کو، اور جو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید ہم کی دنیا کے کمزور لوگ ہیں اور یہ مالدار اور یہ اقتدار والا آدمی ہی بڑا ہے، ان سب کو حضور نے مایوسیوں سے نکالا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق پڑھایا کہ تم سب حضرت آدم کی اولاد ہو۔ عربی کو اجمی پر، گھوڑے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ لوگوں کی ہر پریشانی حضور نے نکال کے ان کا رجوع ان کے رب کی طرف کرایا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پریشانی کوئی بھی ہو اسے سکون نہیں لینے دیتی، وہ کوئی بھی ہو۔ محفل میں کسی بندے کا بٹن ٹوٹ جائے نا یہ گلے کا، تو کوئی دیکھے نہ دیکھے اس بیچارے کی ساری توجہ بٹن پہ رہتی ہے، میرا بٹن ٹھیک ہے۔
کسی بندے نے کپڑے صاف نہ پہنے ہوں تو آپ اس شخص سے کہیں کہ تجھے کچھ لوگ ملنا چاہتے ہیں، تو وہ اگرچہ اس کے پاس PhD کی ڈگری ہے، ڈھیر سارا مال ہے، وزادار ہے، صاحب عزت ہے، لیکن وہ کہتا ہے یار میرے کپڑے نہیں ٹھیک، تو میں کوفت محسوس کر رہا ہوں، ذرا میں اپنے آپ کو تھوڑا سا ہاتھ دھو لوں، فریش کر لوں، پھر میں چلتا ہوں۔ آپ کے ظاہری جسم پر ایک آدھ دھبا ہو تو وہ آپ کو سکون نہیں لینے دیتے، اور اگر دھبے باطن پہ لگ جائیں، بہت سارے دھبے ہیں جو باطن پہ ہوتے ہیں، مجھے جان لو، مجھے پہچان لو، میرا بھی کوئی نام ہے، میں بھی کچھ ہوتا ہوں، یہ بھی ایک دھبا ہے، ایک مصیبت ہے، اور میری عزت کرو، مجھے بھی کسی طریقے سے کسی نشست میں جگہ دو، یہ بھی ایک دھبا ہے۔ یہ ہمارے ہاں، ہمارے ملک کے اندر سیاستدانوں سے لے کر مذہبی لوگوں تک الا ماشاءاللہ پروٹوکول کا ایک مزاج ہے کہ بھی بڑی دشواری پیدا کرتا ہے عام لوگوں کے لیے، بڑی آزمائش میں لوگ آ جاتے ہیں، حسد کر لینا، کسی بندے کی نعمت کو دیکھ کے جلنا، یہ بھی آپ کو بڑا بے سکون رکھتا ہے، تکبر کرنا کہ میں کوئی چیز ہوں اور باقی کو تھوڑے سے مجھ سے چھوٹے ہیں، یہ سارے دھبے ہیں، یہ ساری نقصان کی چیز۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ یہ بیان کی، فرمایا ما حاک فی صدرک، یہ جو تیرے گناہ ہیں یہ تیرے سینے میں کھٹکے، یہ تجھے بے چین رکھے، یہ کانٹے کی طرح چبھے، تو جتنے مرضی اچھے کپڑے پہن لے، جتنی مرضی اونچی جگہ بٹھا دیا جائے، اگر تیرے اندر کوئی روگ ہے وہ تجھے سکون سے نہیں جینے دیتا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نا لوگوں کی توجہ رب کریم کی جانب دی، حضور نے لوگوں کو بتلایا کہ تمہارا رب نا عاجزی کو پسند کرتا ہے، تمہارا رب سادگی کو پسند کرتا ہے، تمہارا رب انسانوں سے پیار کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق پڑھایا کہ زیادہ باتیں کرنے والے کو نہیں، اللہ سچ بولنے والے کو پسند کرتا ہے۔ بہت اونچے اور لمبے چوڑے دولت والے اور مالدار آدمی کو نہیں، بلکہ جو آدمی دیانتداری سے زندگی گزارے، رب اس کو زیادہ معلوم رکھتا ہے۔ تو ہماری یہ جتنی بھی آزمائشیں ہیں، میلاد والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یہ ساری ہماری دور فرما دی، ساری۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں ایک بیماری ہوتی ہے، وہ تکبر کی بیماری ہے، اور وہ صرف مالدار پہ نہیں ہوتا، بلکہ حضرت سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سارے جھکے ہوئے لوگوں میں تکبر دیکھا ہے، جو بڑا میٹھا بولتے ہیں نا، کئی دفعہ کہتے ہیں جی کیا بات ہے جی سبحان اللہ ماشاءاللہ، بڑا میٹھا بولتے ہیں، تو یہ نہیں میٹھا نہیں بول رہے ہوتے، یہ آپ کو شیشے میں اتار رہے ہوتے۔ آپ نے کسی کی تعریف کر دی ہے تو پشت کے پیچھے کرے وہ اصل تعریف ہے۔ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے چھلکے لفظوں میں کہ میں نے کسی کو بنایا ہے، اس سے نا آپ کو خود محسوس ہوگا کہ میں حقیقت پہ زندگی نہیں گزار رہا، میں تو کوئی اداکاری کر رہا ہوں، اور جو لوگ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں تو وہ خود بڑے پریشان رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یار یہ میں کہاں الجھ گیا۔ تو بھائی یہ جو بہت زیادہ ہمارے دلوں کے اندر چیز ہے، اور یہ ہر مقام پر بہت سارے لوگوں کو یہ چیز حاصل ہے، میں دیکھتا ہوں کہ درجہ بدرجہ ان چیزوں کا شمار ہے، کچھ کا خیال ہے کہ میری ڈگری زیادہ ہے، اور کچھ کا خیال ہے کہ مجھے عقل زیادہ ہے، کچھ کا خیال ہے کہ میری شہرت زیادہ ہے، تو کچھ کا خیال ہے کہ میری دولت زیادہ ہے۔ آہستہ آہستہ وہ الجھاؤ پیدا ہوتا ہے، کسی کو کچھ نہیں جانتا، وہ خود آدمی بے چین رہتا ہے۔ حال دیکھیں نا، یہ میری طرح کو کوئی بندہ آ جائے نا محفل میں جس کو عادت ہے اسٹیج پہ بیٹھنے کی، اچھے لوگوں کی، بزرگوں کی، سادات کی بات نہیں کرتا، تو اس کو کبھی بیچارے کو پیچھے بیٹھنا پڑ جائے نا تو وہ گردن اونچی کر کر کے نقیبے محفل کو دکھا کہ میں آ گیا، کسی طریقے میں نے بھی ساتھ لے جائے، بے چین رہتا ہے۔ اور اگر اسے سکون حاصل ہو کہ بھئی حضور کی محفل میں بیٹھنا، جہاں جگہ مل گئی وہیں پہ ٹھیک، اور وہ سکون کے ساتھ۔ دیکھو اس محفل کا مہمان خصوصی میں نہیں، حضرت بزرگ تو سرپرستی کاری رہے ہیں، میں نہیں، اس محفل کا تو مہمان خصوصی وہ بندہ ہے جس نے محفل سے پہلے یہاں جھاڑو دیے، جس نے یہاں دریاں بچھائی، جس بیچارے کی فوٹو بھی کوئی نہیں آئی، وہ مہمان خصوصی۔ اور اس محفل کا تو وہ مہمان خصوصی ہے جو چپ کر کے کئی کونے میں بیٹھا ہے، اس کو کوئی دلچسپی نہیں کہ کوئی مجھے بھی جانے گا، کوئی مجھے بھی پہچانے، اسے تو اتنا پتہ ہے کہ میں اپنے پیارے حبیب کی تعریف سننے کے لیے آیا ہوں۔
آپ اپنے اس طرح آپ کا ذوق دبالا رہے. اگر آپ عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ رب رسول کی رضا کے لیے کسی جگہ بھی آپ اپنے آپ کو سیٹ کر لیں گے تو ماحول آپ کا ٹھیک رہے گا. ورنہ آپ الجھاؤ کا شکار ہے، ورنہ آپ پریشان ہیں، ورنہ آپ تکلیف میں، ورنہ آپ آزمائش میں. بخاری شریف میں حدیث ہے، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھی ہے، راوی حضرت انس بن مالک ہیں. ایک بندہ بڑی دور سے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، بڑی دور سے. عرب کے جو سردار ہوتے تھے ان کے بڑے ناز نخرے ہوتے تھے. وہ خیر آج بھی ہیں، پروٹوکول کا ماحول آج بھی، یعنی وزیر صاحب کے آگے دو چار گاڑیاں نہ ہوں تو ان کو مزے نہیں آتا. پولیس والے آگے پیچھے بھاگیں تو حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ جو پولیس والے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، یہ حکومت بدلی تو گرفتار کرنے بھی انہوں نہیں آنا. لیکن وہ بڑا مزہ آتا ہے جب لوگ گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں. کیا بات ہے، بڑی بات. اور ہماری طبیعتوں میں پتہ نہیں کون سی، یہ پیسے پھینکنے والے دوست مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، لیکن میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار یہ کس طرح کا کام ہے کہ پہلا کھلار لیں پھر آپ اکٹھے کر لیں. تو آپ کٹھی دے دیں جس کو دینے، ختم ہو جائے بات. یعنی وہ محفل میں نا گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، اکٹھے کرنا لے پان دینا لے، کس چکر میں پڑے گا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں شیخ یحییٰ نجار جایا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم وہاں گنتے تھے آج کتنے بندوں نے توبہ کی، تو ہم سے گنے نہیں جاتے کتنے لوگ توبہ کرتے. بزرگوں کی محفلوں میں توبہ کرنے والے گنے جاتے تھے، ہماری محفلوں میں پیسے گنے جاتے تھے اور وہ پرچیاں دی جاتی. ایسا نہ کریں، اس سے گھٹن پیدا ہوتا ہے. اور پھر جو نوٹوں والے ہوتے ہیں وہ فرنٹ سیٹوں پہ آتے ہیں. بہت سارے غریب سوچتے ہیں کہ میرے پاس بھی کرارے نوٹ ہوتے تو میں بھی آگے آتا. تو کم از کم یہ جو میلاد کی محفل ہیں ان میں تو سب کو ایک جیسے رہنے دیں. یہاں تو امیر غریب کا فرق نہ ہو، اس کو تو مہربانی کریں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص بڑی دور سے آیا. تو عرب کے بادشاہوں کا مزاج تھا، پروٹوکول بڑا چاہتے تھے. ان کا تو یہ طریقہ تھا کہ حکمرانی کرنی ہے جیسے بھی ہو. اگر کسی غلام نے دھوپ میں بندھا رہ گیا، اونٹ اور چھاؤں میں نہیں باندھا تو درے مارتے، اور اگر اس نے کھول کے باندھ دیا تو پھر بھی مارتے تھے. کہتے تھے اتنا سیانا ہو گیا تو نے پوچھا ہی نہیں، خود بخود ہی باندھ دیا. وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور بہت سارے لوگوں کے پاس کیونکہ وہ جاتا تھا اپنے سربراہ کا پیغام لے کے، تو وہ کانپ رہا ہے جب حضور کی بارگاہ میں ڈر رہا ہے. اب ذرا بات کو سمجھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ سادہ آدمی ہے، دیہاتی ہے، بدو ہے. اللہ کے رسول نے تھپ کیوں ڈرتے ہو؟ تو کہتے ہیں حضور مجھے آداب نہیں آتے اور مجھے ڈر آتا ہے کوئی بات اگر ایسی ہو گئی آپ مدینے کی حکومت کے سربراہ ہیں تو کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں بات کہاں کی تھی پہنچ کہاں گئی. جب اس نے یہ کہا نا کہ آپ تو حکومت کے سربراہ ہیں، کہیں کوئی غلطی نہ مجھ سے ہو جائے، تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آئے. حضور رونے لگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہ بھائی تو کسی حکومت کے سربراہ کے پاس نہیں آیا، نہ تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کرتی ہے. میں تو ایک غریب ماں کا بیٹا ہوں. بھائی اگر آپ کا یہ ذوق بن جائے، دیکھو نا آج تو لوگ بھول جاتے ہیں نا، کپڑے بدل لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ ہی بدل گیا. یعنی گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے ہیں کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا. لوگ بھول جاتے ہیں، اپنے ماضی کو یاد رکھیں. آپ لوگوں کے ساتھ پیار کریں، آپ لوگوں کو موقع دیں. آپ تھوڑی سی اور کوشش کریں اس شخص تک جانے کی جو آپ کو مایوس نظر آ رہا ہے، پریشان نظر آ رہا ہے. یہ ہمیں میلاد والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا. ایک اور پہلو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہاں نا ابھی بھی برادری کی تقسیم ہے ابھی، اور کچھ میں نے ایسے کمزور لوگ بھی دیکھے. یہ اس طرح کی حرکتیں ہارے ہوئے لوگ کرتے ہیں، ہارے ہوئے لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں کو بڑا آدمی. بڑا آدمی تو اپنے اخلاق سے ہوتا ہے، اپنے کردار سے ہوتا ہے، اپنی سخاوت سے ہوتا ہے، لوگوں سے پیار کرنے سے ہوتا ہے. باقی یہ کہ بیٹھ کے کہانی سنانا کہ میں بڑا کچھ کرتا ہوں، تو جو کچھ کرتا ہوتا ہے اسے سنانے کی کوئی ضرورت ہے. ایک وہ بہت سارے لوگ آپ تعزیت کرنے جائیں نا والد کے انتقال کے بعد، تو ان بیچاروں کو بتانا پڑتا ہے کہ ابا جی میرے بغیر دوائی نہیں کھاتے.
تو میں کہتا ہوں اگر تیرے بغیر نہیں کھاتے تو پھر بتانے کی ضرورت نہیں، پھر تو سارے گاؤں کو پتہ ہوگا کہ تیرے بغیر نہیں کھاتے۔ اور اگر کوئی دال میں کالا ہے تو پھر تیری وضاحت کوئی بندہ قبول نہیں کرے گا۔ تو آپ بتانا کیوں پڑ رہا ہے؟ اور آپ بار بار اس بات کا ذکر کیوں کر رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے قبیلے کے ہیں؟ صاحب اگر آپ بڑے قبیلے کے ہیں تو پتہ ہوگا سارے علاقے کو آپ کتنا لوگوں کا خیال کرتے ہیں، آپ کس قدر محبت کرتے ہیں، آپ کا انداز کریمانہ کس طرح، پھر آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، پھر خود بخود خبر ہوتی۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو غفار ایک بڑی شاخ تھی قبیلوں میں سے، جو لوگ اس زمانے میں مالدار قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے ان میں سے ایک بڑا نام، ساری زندگی چودراہٹ کی، لیکن میلاد ایک انقلاب کا نام۔ میں میلاد منانے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہر سال میلاد منائیں، اور ہر سال میلاد کے بعد آپ تھوڑے بدل بھی جائیں، یعنی تھوڑے سے بدل جائیں۔ کچھ لوگ کہیں یار یہ داڑھی میں نے نا 12 ربیع الاول والے دن رکھی تھی، یہ میری میلاد والی داڑھی ہے، اور داڑھی رکھیں بھی نبی پاک کی مرضی کی۔ کس کی مرضی کی؟ نہ ناراض ہو جائے جب میٹرو چلا جائے، کس مرضی کی جی؟ اپنی مرضی کے نہیں۔ داڑھی کا وزن تو نہیں ہوتا کہ پوری مٹھی رکھیں گے تو آپ کو کوئی دقت ہوگی، کوئی وزن نہیں، پوری رکھیں، جو حضور کا طریقہ مبارکہ ہے جو ہمیں ملتا ہے اس پر آپ توجہ فرمائیں۔ تو میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ میلاد انقلاب ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے پہلے لوگ کچھ اور ہوتے اور یہاں سے ہو کے جاتے تھے تو پھر ان میں تبدیلی آتی۔ میں سارا دن کرامتیں سناؤں نا کسی کو اپنے پیر صاحب کی اور اپنے گھر میں بھی کہ میرے حضرت بڑے، میرے استاد بڑے، لیکن بیوی کے ساتھ اگر میں ترش لہجے میں بات کروں گا تو وہ کہے گی ایسے کہاں دے رہے تینوں پیر صاحب، دوست کہیں گے یہ سکھاتے ہیں، آپ کی کہانیاں نہیں چلتی، آپ کا کردار چلتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ میں چودھری تھا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بیٹھا تھا، کسی بات میں بات آگے بڑھی اور بڑھتے بڑھتے بات شطرنجی تک چلی گئی، رائے کے اختلاف نے باتوں میں تلخی پیدا کر دی، اور جب تھوڑے لفظ اور تیز ہوئے تو میں نے انہیں کہہ دیا چپ کر، تو ابشن کا بیٹا ہے۔ کس کے بیٹے تھے؟ کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے کہا تو میرا دل بڑا ٹوٹا، لیکن میں نے ارادہ کیا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں نہیں عرض کرنی ہے، ہر بات کی ہم حضور کی بارگاہ میں شکایت کریں، لیکن میں جا کے مسجد میں بیٹھا اور جب سرکار آئے نا، ارادہ نہیں تھا کہ عرض کروں گا، لیکن حضور کا چہرہ دیکھا تو دکھ میرا خود ہی تازہ ہو گیا۔ رونے کا بھی تو تب ہی مزہ آتا ہے نا کوئی اپنا ملے تو۔ فرماتے ہیں کہ میرے آنسو نا بغیر اختیار کے چھلک پڑے اور میں کھل کے قربان جاؤں محبوب کے بھی حضور نے پاس نہیں بلایا بلکہ نبی پاک اٹھ کے خود میرے پاس آیا اور مجھے کندھوں سے پکڑ کے سینے سے لگایا، اور جب میں کھل کے رو لیا تو حضور میرے آنسو پوچھنے لگے۔ کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جو کسی نے کہے ہوتے ہیں اور کہنے والا جو ہوتا ہے وہ صاحب حال ہوتا ہے، تو اس میں خوبصورتی زیادہ ہی ہو جاتی ہے۔ ایک پنجابی کے شاعر ہمارے گجرات میں گزرے، بزرگ تھے، ان کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری، تو میں روز رونے لگا ہوں، مزہ ہی بڑا آیا ہے جب سے محبوب نے چپ کرانا شروع کیا میرے عزیز۔ اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کے غلام تھے اور انہیں پتہ تھا کہ سرکار میری ناز برداری کرتے ہیں، حضور نے چپ کرایا، فرمایا کیوں روتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ابشن کا بیٹا ہوں تو میری تو غلطی کوئی نہیں ہے، یہ تو تقسیم اللہ کی ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس طرح وہ چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے اس طرح سے اس کی صورت بنا دیتا ہے، تو مجھے ابشن کا بیٹا کہا جاتا ہے، میری غلطی کیا ہے؟ حضرت بلال نے بھی نہیں بتایا کس نے کہا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ امام یوسف صالحی نے لکھا ہے، ذرا غور کرنا بات پر، تسلیاں لوگ اور رنگ میں بھی دیتے ہیں پر یہ تسلی بڑی انوکھی ہے۔ حضور فرمانے لگے بلال اگر تو ابشن کا بیٹا تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کالے رنگ والی ماں کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے اگر تیری والدہ کا رنگ کالا ہے؟
عرض کی حضور آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو سرکار فرمانے لگے میں 2 ماؤں کا بیٹا ہوں، ایک جناب آمنہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا، اور ایک حضرت ام ایمن جنہوں نے میری پرورش کی، مجھے بڑا کیا۔ حضور فرمانے لگے میری ماں آمنہ کا رنگ گورا تھا اور میری ماں ام ایمن کا رنگ کالا ہے۔ تو فرمایا اگر تجھے کسی نے کالے رنگ والی ماں کا بیٹا کہا تو اسے کہہ دینا مدینے والی محبوب کے بھی تو ایک والدہ کا رنگ کالا ہے، تو کہہ دینا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی تسلی تھی، طفل تسلی ہے نہیں اس طرح کی ہمیں دی جاتی ہے، وہ اس طرح کی خوبصورت تسلی تھی کہ اس کے بعد میرا دل ایسا ٹھنڈا ہوا، پھر کسی کا تانا نہیں رہا، پھر کسی کی تکلیف نہیں رہی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو آج تقسیم ہے ہمارے ہاں اونچ نیچ کی، چھوٹے بڑے کی، ذات برادری کی، حضور فرماتے ہیں میں نے پاؤں کے نیچے رکھ کے کچل اب اس کا کوئی سٹیٹس نہیں رہا، اب یہ کوئی معاملہ نہیں۔ پھر میرے بھائی ایک معاملہ ہمارے اندر جو اور بڑی شدت کے ساتھ آیا اور جس نے بڑا زور پکڑا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نا پڑھے لکھے لوگوں سے معذرت کے ساتھ، پڑھے لکھے لوگوں کا بھی ایک مسئلہ ہے، وہ دوسروں کو جاہل کہنا ضروری سمجھتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ تو آسان کام ہے نا، آپ نے کہہ دیا جاہل نہیں سارے پینٹ والے، یہ تو بڑا آسان کام ہے، تو جان چھڑانے والی بات ہے۔ ان پڑھ ہیں جی اس قوم کا کچھ نہیں بن سکتا، ابھی تو آسان کام ہے، جان چھوٹ گئی۔ میں بھی کھڑا ہوتا ہوں نماز جنازہ کی امامت کرنے کے لیے، کبھی تو کہہ دیتا ہوں کہ جناب آج لوگوں کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی، تو سوچتا ہوں کہ اگر کسی نے کھڑا کر کے پوچھ لیا کہ آپ نے کتنے لوگوں کو یاد کرائی ہے، ہم نے کبھی کہا کہ آؤ بیٹھو یاد کراؤں، تو اس کا جواب کیا ہے؟ تنقید کرنا آسان کام ہے اور تعمیر کرنا یہ مشکل مرحلہ ہے۔ عزیز دوست، ہمارے ہاں نا ان پڑھ بندے کے ساتھ اور اس بندے کے ساتھ جس کی سوچیں محدود ہیں ہمارا رویہ اتنا تلخ ہوتا ہے۔ بھائی مزہ تو تب آتا ہے نا جب آپ کو کچھ لوگ کہتے ہیں میں اچھے کے ساتھ اچھا ہوں، تو اچھے کے ساتھ تو ساری دنیا اچھی ہوتی ہے، آپ نے اس میں کیا کمال کیا؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اس کے ساتھ جوڑو جو تمہارے ساتھ توڑ رہا، جو سخت رویہ اختیار کرے، سخت۔ بخاری مسلم نے حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور سرخ رنگ کی نجرانی دھاری دار چادر سرکار نے اوڑھ رکھی تھی۔ ایک بدو آ گیا، اس نے کیا کیا کہ حضور کی مقدس چادر کو پکڑ کے کھینچا اور اس زور سے کھینچا کہ گردن مبارک پہ نشان پڑا۔ زور سے دروازے پہ دستک دے دینا بھکاری ہے، تو اسے خراش شرات کوئی نہیں ملتی، البتہ جھڑکیاں 2-4 ضرور مل جاتی ہیں۔ توڑنا ہے دروازہ، خیرات لینے آیا کہ تو قرضہ لینے آیا؟ اس نے آ کر کے زور سے چادر کو کھینچا، مقدس گردن پہ نشان پڑ گیا۔ سرکار نے رخ انور پھیرا، کہتا پتہ کیا ہے، میں غریب آدمی ہوں، کچھ مانگنے آیا ہوں۔ بھئی تو گلے میں چادر ڈال کے مانگے گا، لیکن یہ آپ کا کمال ہے۔ یہاں اب آپ کے علم کا، آپ کے حوصلے کا، ظرف کا پتہ چلتا، کھینچی چادر، کچھ مانگنے آیا ہوں، اور صحیح بخاری کے لفظ یہ کہ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ۔ جب محبوب نے اس کی طرف توجہ کی، اس کی بات سنی، اس نے گلے میں چادر ڈال کے کھینچا ہے، نشان ڈال دیا ہے، لیکن جب حضور نے توجہ کی تو فَضَحِكَ، نبی پاک نے مسکرانا شروع کیا۔ حضور مسکرائے، یعنی چادر ڈال کر کھینچنے والے، اور یہ چیز آپ کو بڑا کر دے گا۔ آپ یقین کریں، آپ کو کسی نے برا کہا تو آپ نے ڈبل برا کہا تو آپ تانگ ہوں گے۔ ہنڈیا جب جلتی ہے تو اس کے کندھے، ابلتی ہے تو اس کے کندھے جل جاتے ہیں۔ آپ کسی کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے کے پریشان ہوں گے، لیکن اگر آپ نے کہہ دیا نا چل یار بہت کر غور کر لے دو، اور آپ ہنسیں، یہ بڑی پاکیزہ سزا ہے دشمن سے، بڑی صاف ستھری۔ جتن جتن تے ہر کوئی کھیلے، ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن جتن تے سارے لوگ کر دینا کام جتنے والے، میں نے جیتنا ہے۔ تو درویش کہتے ہیں جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مول کوڈی پیندئی، ہارن دا مول ہیرا، ہارن دا مول ہیرا۔ کبھی کبھی ارادہ کریں چل کوئی بات نہیں، کر لے یار، پھر کیا، اور یہ کام آئے گی چیز بہت۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کچھ مانگنے آیا ہوں، تو اب حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایک دو چار بکریاں نہیں، دو پہاڑیوں کے درمیان جو ریوڑ ہے نا بکریوں کا، اجڑ، فرمایا سارے اس کو۔ اب اس نے وہاں تو کوئی جملہ نہیں کہا، گھر چلا گیا اپنے گاؤں قبیلے، اور وہاں جا کے لوگوں سے کہنے لگا سارے ادھر بیٹھے ہو، جاؤ دوڑ جاؤ مدینے جا کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھو۔ کہنے لگے وہ تو اتنا دیتے ہیں کہ غربت کا ڈر بھی دور ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے ساتھ جو ان پڑھ ہیں، جو ساتھ آج ہمارے بچے اپنے ابا جی کو بھی کہہ دیتے ہیں تسی پڑھے نہیں، ان دور بدل گیا ہے۔ میں ایک شادی کی تقریب میں جا رہا تھا، میرے آگے آگے والد صاحب کو بیٹا سمجھا رہا ہے کہ ابا جی انہاں اتنے جا کے نا میٹھے چولاں تے سالن پا کے نہ کھایا، بندہ ماڑا لگتا ہے۔ میرا پیار تھا اس خاندان سے، میں نے اس بچے کو تھپکی دے کے کہا، میں کہ پتر تو ذرا لیٹ ہو گیا، جلدی ہوتا تے نہ سارے سیانے ہونا۔ یہ ہمارے بچے اب بجائے اس کے کہ وہ قائل کریں، کتنا آپ نے غلط جملہ کہا کہ ابا جی آپ پڑھے ہی نہیں، آپ نے کتنی غلط